آج کی کہانی ہے نگار بی بی کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ حویلی کی ایک ملازمہ نے آ کر فیروز سائیں سے کہا، سائیں نگار بی بی کو ہاسپٹل لے جانا ہوگا۔ فیروز سائیں بولے، الہی بخش کو کہو گاڑی نکالے اور حویلی کی 2 ملازموں کو نگار بی بی کے ساتھ بھیج دو۔ ملازمیں نگار بی بی کو روم سے باہر لے کر آئی تھیں۔ فیروز بولا، نگار، اب کی بار اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا بھی وہی حال ہوگا جو پہلی 2 کا کیا تھا۔ نگار بولی، سائیں خدا کا خوف کرو، اللہ کے خوف سے ڈرو، میرے بس میں نہیں ہے۔ اس میں فیروز سائیں بولا، بکواس مت کر، جو کہا ہے اس کو سن، اس بار لڑکی کے ساتھ تجھے بھی جلا دوں گا۔ نگار بی بی کو گاڑی میں بٹھا کر ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹرز نے نگار بی بی کی ڈیلیوری کروائی۔ نگار سے بولی، اللہ نے آپ کو بیٹی عطا کی ہے۔ نگار کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی یہ سن کر۔ ڈاکٹر سے بولی، کسی کو بتایا تو نہیں؟ ڈاکٹر بولی، سائیں کا حکم تھا کہ آپ کی ڈیلیوری ملازموں کے سامنے ہو۔ اتنے میں الہی بخش ہاسپٹل کے اندر آیا اور بولا، چلو نگار بی بی، سائیں کا حکم ہے، گھر جلدی پہنچنا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، تمہارا دماغ خراب ہے، اس کی حالت تو دیکھو۔ الہی بخش بولا، ڈاکٹر تم بھی ساتھ چلو۔ حویلی کے مین گیٹ سے گاڑی اندر انٹر ہوئی۔ فیروز ڈرائنگ روم کے مین گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی گاڑی گیٹ سے انٹر ہوئی، فیروز نے اپنی گن پکڑی اور گیٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ملازم نے لاؤنج کا دروازہ کھولا، سامنے سائیں کھڑے تھے۔ ملازمہ سے کہا، بچی پکڑ لو۔ الہی بخش بچی لے لو نگار بی بی سے۔ نگار بی بی رونے چلانے لگی۔ فیروز سائیں، اللہ کے خوف سے ڈرو، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو جا کر؟ فیروز بولا، بکواس مت کر، اور ملازمہ سے بولا، بی بی کو اندر لے جا، بیڈ پر لٹا۔ الہی بخش نے بچی کو اٹھایا، گاڑی میں رکھا اور گاڑی دوڑاتا ہوا نکل گیا۔ راستے میں ہی الہی بخش نے بچی کی گردن دبائی اور تھوڑی دور جا کر ایک درخت کے نیچے اس کو دفن کر دیا۔ جیسے ہی الہی بخش بچی دفنا کر گھر آیا، نگار بی بی کو پتہ چلا کہ اس کی یہ بچی بھی مر گئی ہے۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے گن نکالی اور اپنے دماغ میں گولی چلا دی۔ فائر کی آواز سن کر سب کمرے کی طرف دوڑے۔ جب کمرے میں آئے تو دیکھا نگار بی بی لہو لہان لت پت بیڈ پر پڑی ہے۔ فیروز سائیں بھی کمرے میں آیا۔ نگار کو دیکھ کر بولا، خبردار جو یہ بات کسی کو پتہ چلی، الہی بخش اس کو بھی اس کی بیٹیوں کے ساتھ دفنا دو۔ اگر یہ بات حویلی سے باہر نکلی تو تم سب کی بھی موت پکی ہے۔ الہی بخش نے جی حکم بولا، ملازموں کے ساتھ نگار کو گاڑی میں ڈالا، ادھر سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد نگار بی بی کی والدہ اپنی بیٹی کو ملنے حویلی آئی۔ بیٹی کو نہ پا کر فیروز سائیں سے پوچھا، میری بیٹی کدھر ہے؟ فیروز بولا، مجھے کیا پتا تیری بیٹی کہاں منہ کالا کرنے گئی ہے۔ نگار کی والدہ بولی، فیروز اللہ کے خوف سے ڈر، اس کا حساب دینا ہوگا تجھے۔ میری بیٹی کے ساتھ کیا؟ میری بیٹی کدھر ہے؟ الہی بخش 2 ملازموں کے ساتھ نگار بی بی کو دفنانے جا رہا تھا اور اسی جگہ پہنچا جہاں نگار بی بی کی 3 بیٹیاں دفن تھیں۔ الہی بخش نے ملازموں سے کہا، قبر کھودو، قبر کھودنی شروع کرو۔ قبر کھودنے لگے۔ نگار بی بی کو گاڑی سے نکال کر زمین پر لٹا دیا۔ الہی بخش اس کے پاس بیٹھا اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ نگار بی بی کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا، سوچنے لگا، کس قدر حسین ہے نگار بی بی، کاش کہ سائیں اس کو میرے لیے زندہ چھوڑ دیتے۔ اتنے میں ملازم نے آ کر کہا، سائیں قبر تیار ہے، دفنا دیں۔ الہی بخش بولا، نہیں ٹھہرو، تم دونوں سڑک کے پاس کھڑے ہو جاؤ۔
جب تک میں تمہیں آواز نہ دوں تم واپس نہ آؤ گے۔ ان دونوں ملازموں نے سر جھکایا اور سڑک کی طرف چل دیے۔ اتنے میں الہی بخش نگار بی بی کے جسم سے کپڑے ہٹانا شروع کیے۔ اس نے مری ہوئی نگار بی بی کے جسم سے اپنی جنسی ہوس پوری کی۔ پھر اپنے دونوں ملازموں کو بلایا اور کہا، اب دفناؤ اس کو۔ ملازموں نے جب نگار بی بی کو اس طرح دیکھا اور الہی بخش سے بولے، الہی بخش ہمیں بھی ہوس پوری کرنے دو، اگر تو نے منع کیا تو ہم سب کچھ جو یہاں ہوا ہے فیروز سائیں کو بتا دیں گے۔ الہی بخش بولا، نہیں، تم سائیں کو کچھ نہیں بتاؤ گے، جو کرنا ہے کرو، جلدی کرو، اور خود جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پہلے شرفو نے اپنا ہوس پوری کی، اس کے بعد کرمو نے اپنی ہوس نگار بی بی کے جسم پر سے پوری کی۔ تینوں نے نگار کے جسم کو جانوروں کی طرح نوچا تھا۔ اب تینوں نے مل کر نگار بی بی کو دفنا دیا اور حویلی آ گئے۔ سائیں کو بتایا، دفنا آئے ہیں نگار بی بی کو۔ فیروز بولا، اچھا کیا جان چھوٹی اس بیٹیوں والی مشین سے۔ اٹھا اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ اگلے دن صبح فیروز سائیں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا تھا، شراب کے نشے میں دھت تھا۔ حویلی کے اوپر والے پورشن کی سیڑھیاں لاؤنج میں اترتی تھی۔ فیروز سائیں سیڑھیوں کے بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا، شراب پیتے ہوئے گلاس میں۔ اس کی نظر سیڑھیوں پر، اس کو نظر آیا کہ سیڑھیوں پر کوئی ہے۔ فیروز نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ کیا دیکھتا ہے کہ سیڑھیوں پر نگار بی بی نیچے آ رہی ہیں۔ فیروز سائیں کی تو جیسے سانس حلق میں ہی اٹک گئی۔ نگار بی بی سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے ساتھ لگی کھڑکی کے مرل کو ہاتھ سے توڑا اور بڑا سا شیشے کا ٹکڑا اٹھا لیا، ہاتھ میں لیے فیروز سائیں کے نزدیک۔ اس نے یہ شیشے کا ٹکڑا فیروز کی ٹانگ پر زور سے دے مارا۔ فیروز کی چیخیں نکل گئیں۔ چیخیں سن کر الہی بخش دوڑتا ہوا آیا۔ فیروز کے پاس دیکھا تو فیروز زخمی حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ الہی بخش دو ملازموں کو آواز دی۔ فیروز سائیں کو ملازموں کے ساتھ مل کر اٹھایا، گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے گیا۔ ہاسپٹل میں دو ڈاکٹرز نے فیروز سائیں کی حالت دیکھی تو الہی بخش سے کہا، اس کی ٹانگ ضائع ہو چکی ہے، کاٹنی پڑے گی۔ الہی بخش نے کہا، ڈاکٹر صاحب جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ ڈاکٹرز نے فیروز کا آپریٹ کیا، اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی۔ کچھ دن بعد الہی بخش فیروز کو ہاسپٹل سے لے کر گھر آیا۔ فیروز کو اس کے روم میں لٹا دیا اور بولا، سائیں آپ پریشان مت ہوں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا، آپ دوا کھا کر آرام کریں، میں بازار سے آپ کی دوائی لے آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے الہی بخش روم سے باہر نکل گیا۔ باہر جا کر الہی بخش نے وہ گاڑی نکالی جو فیروز سائیں کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ فیروز کے علاوہ کسی کو بھی اس گاڑی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ شرفو نے الہی بخش سے کہا، یہ گاڑی مت لے جاؤ، تمہیں پتہ ہے سائیں کو کتنی پسند ہے ان کی گاڑی کو، سائیں کو بالکل پسند نہیں کہ ان کی گاڑی کو کوئی ہاتھ لگائے۔ الہی بخش بولا، سائیں کو تو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ ان کی بیوی کو کوئی ہاتھ لگائے، تو یہ تو صرف ان کی پسند کی گاڑی ہے۔ اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے گاڑی لے کر حویلی سے باہر نکل گیا۔ الہی بخش یہ سوچ رہا تھا کہ اب ہر چیز پر میری حکومت ہے، فیروز سائیں تو اپاہج ہو چکے ہیں، اب وہ حویلی بھی میری ہے اور گاڑیاں بھی۔ کاش کہ نگار بھی ہوتی۔ نگار کا نام اس کے منہ سے نکلا ہی تھا کہ گاڑی میں بچوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ الہی بخش حیران ہو گیا، بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گاڑی میں تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے ساؤنڈ اور تیز کیا،
गाना सुनता हुआ जा रहा था कि फ्रंट मिरर पर में से देखा कि 7 सीट पर कोई औरत बैठी है। इलाही बख्श ने एकदम से ब्रेक लगाई। साथ देखा तो कोई नहीं था। इलाही बख्श को यूं लगा कि इसका कोई वहम है। इसने फिर तेज़ी से दौड़ना शुरू कर दिया कि सामने से एक ट्रक आ रहा था। इतने में इलाही बख्श ने फ्रंट मिरर में पिछली सीट पर बैठी हुई एक औरत, जिसका चेहरे से लहू टपक रहा था, वो और कोई नहीं निगार बीबी थी। निगार बीबी ने आवाज़ दी, इलाही बख्श, ओ इलाही बख्श, मेरी बेटी किधर है? किधर छोड़ आया है? इलाही बख्श जल्दी से गाड़ी को ब्रेक मारी कि सामने से एक ट्रक आ रहा था। गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर सामने दीवार में जा लगी। इलाही बख्श ज़ख्मी हालत में सड़क पर रोड पर पड़ा था। इसकी एक टांग टूट चुकी थी, माथे से खून निकल रहा था। वो इसी हालत में अपनी टांग को खींचते हुए दौड़ रहा था कि सामने से 3 छोटी छोटी बच्चियां इलाही बख्श की तरफ आने लगी। इलाही बख्श बच्चियों को देखा तो सोच में पड़ गया कि इतनी रात में ये छोटी बच्चियां सड़क पर क्या कर रही हैं कि इतने में बच्चियों ने आकर इलाही बख्श को दबोच लिया। जब इलाही बख्श ज़मीन पर गिरा, सरहाने निगार बीबी खड़ी थी। बच्चियों ने इलाही बख्श के जिस्म से गोश्त नोचना शुरू किया कि निगार बीबी ने ज़मीन से पत्थर उठाकर इलाही बख्श के सर में धड़ाम से दे मारा और वो वहीं हलाक हो गया। अब इधर हवेली में शरफू, जिसने इलाही बख्श को गाड़ी ले जाते देखा था, इसके दिल में भी बात आने लगी कि मैं भी हवेली और हर चीज़ का बराबर का मालिक हूँ। अब शरफू ने ये बात करमू को कही कि हम दोनों भी इतने ही हर चीज़ के मालिक हैं जितना इलाही बख्श है। ये सब कुछ इलाही बख्श को अकेले हज़म करने नहीं देंगे। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि गांव के कुछ लोग इलाही बख्श की लाश को चारपाई पर उठाए हवेली ले आए। इन दोनों की तो इलाही बख्श को देखकर ही मौत हो गई थी। जैसे शरफू ने पूछा, क्या हुआ इलाही बख्श को? किसने मारा है इसको? एक आदमी ने बताया कि इसकी लाश सड़क किनारे पड़ी थी। जब करमू ने आगे बढ़कर लाश से कपड़ा हटाया, इसकी चीखें निकल गईं। इलाही बख्श की शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। इसके चेहरे से सारा गोश्त नोचा गया था। यूँ लग रहा था जैसे जंगली जानवरों ने इसका गोश्त नोच लिया है। वो दोनों शदीद डर गए। इन लोगों के साथ मिलकर इन्होंने इलाही बख्श को तदफीन कर दी। अगले दिन सुबह फ़िरोज़ साईं, जो अपने रूम में लेटे इलाही बख्श का इंतज़ार कर रहे थे, शरफू ने आकर फ़िरोज़ साईं से कहा, साईं, इलाही बख्श तो कल का कत्ल हो चुका है। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आपको नहीं बताया। हमने तो रातों रात इसकी तदफीन कर दी। फ़िरोज़ साईं के तो जैसे हाथ ही कट गए थे ये बात सुनकर, क्योंकि इलाही बख्श फ़िरोज़ साईं का दायां हाथ था। शरफू ये बात बताकर रूम से बाहर निकल आया। फ़िरोज़ साईं सोच में गुम हो गया कि इलाही बख्श को किसने मार दिया कि इतने में बच्चों के रोने की आवाज़ आने लगी। फ़िरोज़ इधर उधर देखने लगा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज़ अब इतनी शिद्दत इख्तियार करने लगी थी कि फ़िरोज़ के तो जैसे कानों के पर्दे ही फटने वाले थे। ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, कोई है? कौन रो रहा है इतनी ज़ोर से कि करमू रूम में आया और बोला, साईं, कोई भी तो नहीं है, आप आराम कीजिए। रूम का दरवाज़ा बंद करके वो बाहर चला गया। बच्चों के रोने की आवाज़ ने फिर से आने लगी। अब जब फ़िरोज़ साईं ने देखा तो इसके साथ पलंग पर छोटी छोटी बच्चियाँ इसके पास बैठी बैन कर रही थी।
بچیوں نے فیروز سائی کا جسم نوچنا شروع کر دیا، جسم سے گوشت اتارنا شروع کر دیا۔ فیروز سائی زور زور سے چیخ رہا تھا، لیکن اس کی آواز کسی تک بھی نہیں پہنچ رہی تھی۔ بچیوں نے فیروز کا گوشت جسم سے نوچ ڈالا تھا۔ فیروز اپنی جان بچانے کے لیے زمین پر گر گیا، رینگ رینگ کر دروازے کی طرف آنے لگا۔ فیروز کی نظر نگار بی بی پر پڑی، نگار بی بی جس کے ماتھے سے لہو ٹپک رہا تھا، جس کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے اترے ہوئے تھے، اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بولی، فیروز سائیں دیکھ، آج میں آئی ہوں اپنی بچیوں کے ساتھ، اٹھ مجھے مار قتل کرنا، تو کہتا تھا نا جلا دے گا، جلا کر مجھے۔ فیروز ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگنے لگا، کہنے لگا، میں فیروز ہوں، نگار تمہارا میاں ہوں، میں ان بچیوں کا باپ ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ نگار بولی، کون سی بچیاں؟ یہ بچیاں تو نہیں ہیں، یہ تو ڈائنے ہیں نا، تم ان کو ڈائنے ہی تو کہتے تھے، ڈائنے تمہارا گوشت کھانے آئی ہیں۔ میں بھی ڈائن ہوں، تو ڈائنے کسی پر ترس تو نہیں کھاتی، جیسے تم نے نہیں کھایا، الہی بخش نے نہیں کھایا، اس کا حساب تو دینا ہوگا۔ نگار نے فیروز سائی کو زمین سے اٹھا کر ہوا میں لہرا دیا۔ نگار نے فیروز کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے، اس کو جان سے مار ڈالا۔ شام ہو چکی تھی، شرفو کو لگا کہ سائی کو سوئے بہت دیر ہو گئی ہے، میں اٹھاتا ہوں ان کو۔ جیسے ہی شرفو نے روم کا دروازہ کھولا، فیروز سائی کے جسم کے ٹکڑے ہر طرف بکھرے پڑے تھے۔ شرفو چیختے ہوئے روم سے باہر آیا اور بولا، کرمو کہہ کر مجھے بلانے لگا۔ نگار بی بی واپس آ گئی ہیں، وہ اب ہم دونوں کو بھی نہیں چھوڑیں گی، چل ہم یہاں سے بھاگ چلتے ہیں۔ شرفو اور کرمو حویلی کا دروازہ بند کیے گاؤں کی جانب بھاگنے لگے کہ راستے میں نگار بی بی اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ سڑک پر ملی۔ بولنے لگی، شرفو، کرمو بابا کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں ملیں گے؟ دیکھو نا، تم نے کہا تھا نگار بی بی کتنی حسین ہے، مری ہوئی بھی حسین بلا لگ رہی ہیں، آؤ نا میرے پاس، حسین بلا تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تینوں بچیوں نے شرفو اور کرمو پر حملہ کر دیا۔ بچیوں نے ان کا گوشت جسم سے اکھاڑ ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور پھر نگار بی بی اپنی تینوں بچیوں کے ساتھ حویلی کے اندر چلی گئی۔ حویلی کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ وہ آج بھی اسی حویلی میں قید ہے اپنی بچیوں کے ساتھ۔ یہ ایک سچی کہانی ہے حیدرآباد دکن کے علاقے کی۔ اللہ حافظ۔